بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ بابا پیر سکندر کی طرف سے ویڈیو دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں ایک جادوگرنی اور اس کے قبضے میں رہنے والے انسان کے بارے میں بابا جی بتا رہے ہیں، کیونکہ بابا جی اس انسان سے ملے تھے اور اسی شخص نے بابا جی کو پوری داستان سنا ڈالی۔ دوستو، یوں تو ہزاروں سال سے دنیا میں بڑے بڑے جادوگر آئے، مگر آج میں آپ کو ایک خطرناک جادوگرنی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ پرانے زمانے میں بنگال میں ایک جنگل تھا۔ اس جنگل میں سب جادوگر رہتے تھے اور جادوگرنیاں بھی۔ انہوں نے اپنے اپنے گھر علیحدہ علیحدہ بنا رکھے تھے۔ اس جنگل میں سب جادوگر رہتے تھے اور وہ باقاعدہ اپنے بچوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ جو بچی یا بچہ جادو نہیں سیکھتا تھا تو وہ ان کو مار دیتے تھے، اور اس جنگل کی طرف جو انسان چلا جاتا تھا وہ پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا تھا۔ وہ انسانوں کو جانور اور پرندے بنا دیتے تھے۔ جن کو پرندے بنا کر اڑاتے تھے وہ صرف اسی جنگل میں اڑتے تھے اور جنگل سے باہر کبھی نہیں جا سکتے تھے، اور وہ جادوگر ایک دوسرے کے دشمن بھی ہوتے تھے اور دوست بھی۔ بس وہ کھانے پینے کی چیزیں لینے جنگل سے باہر شہروں میں جاتے تھے اور اپنی خوراک لے کر واپس جنگل میں آ جاتے تھے، اور اس جنگل کا نام پرانے زمانے میں بنگالا تھا۔ اس جنگل میں سب جادوگر تھے اور انہوں نے اپنی حدیں مکمل کر رکھی تھیں، اور ان کے گھروں میں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی۔ اگر کسی کی آگ بجھ جاتی تو اسے دوسرے جادوگر کی آگ چوری کرنی پڑتی تھی، کیونکہ یہ آگ جادوئی آگ تھی۔ یہ آگ خود سے نہیں بنائی جاتی تھی، یہ جادوئی آگ تھی، یہ چوری کرنا پڑتی تھی۔ یہی ایک جادو تھا۔ ہر جادوگر مختلف جادو جانتا تھا اور جادوگرنیاں بھی مختلف جادو جانتی تھیں۔ اس زمانے میں یہ جنگل جادوگروں کی نگری ہوا کرتی تھی۔ یہاں ہر قسمی جادوگر رہتا تھا۔ یوں تو جو بھی اس جنگل میں انسان جاتا تھا وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا تھا۔ وہ کسی کو گھوڑا بنا لیتے تھے، کسی کو گدھا بنا لیتے تھے، اور کسی کو بیل بنا لیتے تھے، اور کسی کو دمبا اور کسی کو بکرا۔ جب ان کو ضرورت پڑتی تو ان کو انسان بنا لیتے تھے اور پھر جانور بنا دیتے تھے، پھر ان کو کھانے کے لیے گھاس ڈالتے تھے۔ دوستو، ایک خوبصورت انسان پاکستان کے علاقے کراچی سے تھا۔ اس وقت پاکستان بھی نہیں تھا اور کراچی بھی ایک گاؤں کی شکل میں تھا۔ اس جگہ وہ تجارت کے سلسلے میں بنگال چلا گیا۔ وہاں پر اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ بس وہاں وہ بھوکا مر رہا تھا اور وہ کچھ عرصہ مانگ کر کھاتا رہا۔ پھر اس نے سوچا پیدل ہی میں اپنے علاقے میں چلا جاتا ہوں۔ جب اس نے سفر کیا، آگے جنگل آ گیا۔ بس جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوا اسے ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، آپ مسافر نظر آتے ہو، ورنہ تو اس جنگل میں کوئی نہیں آتا۔ بس اس لڑکی کو وہ لڑکا پسند آ گیا اور کہنے لگی، چلو میرے گھر قریب ہی میرا گھر ہے، کھانا کھا کر چلے جانا۔ وہ لڑکا اس کے ساتھ چلا گیا۔ یہ لڑکی تو بہت بڑی جادوگرنی تھی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اور وہاں جا کر اس نے اپنی اصلی شکل دکھا دی۔ وہ بوڑھی عورت بن گئی اور وہ لڑکا ڈر گیا۔ بس اس جادوگرنی نے ایک جھاڑو اٹھائی اور اس کے سر پر ماری۔ وہ دمبا بن گیا۔ رسی ڈالی اور اسے کلے کے ساتھ باندھ دیا اور گھاس ڈال کر جنگل میں سے اس کے آگے ڈال دیا۔ بس جیسے ہی رات ہوئی وہی جھاڑو اس کے پاؤں پر ماری۔ وہ دوبارہ انسان بن گیا اور ساری رات میاں بیوی والا سلوک رکھا۔ صبح ہوتے ہی پھر اسے دمبا بنا دیا۔ وہ کبھی کبھی رات کو غائب ہو جایا کرتی تھی جادوگرنی، مگر ایک بار اسے دمبا بنانا بھول گئی اور وہ چلی گئی۔ بس اس بندے نے سوچا آج موقع مل گیا ہے، میں جنگل سے نکل جاؤں۔ وہ انسان ساری رات دوڑتا رہا اور صبح وہ اسی کے گھر کے آگے کھڑا تھا۔ بس صبح ہی جادوگرنی آئی اور کہنے لگی، اس جنگل میں آنے کا راستہ ہے مگر جانے کا نہیں۔
پھر دوبارہ کبھی بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو اسی طرح 12 سال گزر گئے۔ 12 سال میں اسے 3 بار بھاگنے کا موقع ملا۔ ساری رات بھاگتا رہا اور صبح اسی جادوگرنی کے گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا تھا۔ بس اس نے اب امیدیں چھوڑ دی تھی، اب میں کبھی بھی اس جنگل سے نہیں نکل سکتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جادوگرنی جنگل سے دور خوراک لینے شہر میں گئی۔ پیچھے سے اس کے گھر میں ایک جادوگرنی آگ لینے آئی۔ اس کی نظر اس دمبے پر پڑ گئی۔ اس نے اس جادوگرنی کی جھاڑو اٹھائی، دمبے کے پاؤں پر ماری، وہ انسان بن گیا۔ اور اس لڑکے نے پوچھا تم بھی جادوگرنی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں بھی جادوگرنی ہوں، میں یہاں آگ چوری کرنے آئی ہوں۔ بس لڑکا اس کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا مجھے اس جنگل سے نکالو۔ اور وہ جادوگرنی بولی اے انسان، جو اس جنگل میں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ اور وہ انسان رونے لگا۔ دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس جادوگرنی کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے جنگل سے نکلنے کا راز اسے بتا دیا اور کہنے لگی اب جب جادوگرنی آئے گی تم نے بھاگ کر یہ جھاڑو اٹھا لینی ہے اور مغرب کی سائڈ پر جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس طرف بھاگتے رہنا ہے اور جھاڑو کے تنکے راستے میں پھینکتے جانا۔ بس وہ تمہارے پیچھے تنکے اٹھاتی ہوئی آئے گی۔ بس جس جگہ وہ تجھے کہے یہیں رک جاؤ ورنہ تم پتھر کے بن جاؤ گے۔ اسی طرح وہ 3 بار کہے گی۔ بس جھاڑو وہیں پر ڈال دینا اور وہ وہاں تک اپنی جھاڑو مکمل کر لے گی۔ اس سے آگے اس کا جادو نہیں چلے گا، بس بنگالے کی حد وہیں تک ہے۔ پھر وہ تجھے واپس بلائے گی، تم نے واپس نہیں جانا۔ اس سے آگے وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتی۔ تم اسے کہنا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، وہ نہیں آئے گی۔ اگر وہ تمہارے پاس آ جائے بس اس کو باندھ کر لے جانا، وہ تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ اگر تم اس کے کہنے پر واپس اس کے پاس آ گئے اور پھر تم پوری زندگی اپنے وطن نہیں جا سکو گے۔ اس جادوگرنی نے سب کچھ اس لڑکے کو بتا دیا۔ بس اس نے ویسے ہی کیا، اس نے یہی عمل اسی طریقے سے کیا اور جب اس نے کہا یہیں رک جاؤ ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے، بس اس نے جھاڑو وہیں پر ڈالی۔ جادوگرنی نے اپنی جھاڑو مکمل کی اور پھر کہنے لگی کہ تم میرے پاس آ جاؤ، مگر وہ نہیں گیا۔ جادوگرنی سمجھ چکی تھی کہ میرے گھر کوئی آگ لینے آئی تھی جس نے اسے یہ طریقہ بتایا۔ بس پوچھنے لگی وہ کون سی جادوگرنی تھی جو آگ لینے آئی تھی۔ وہ لڑکا بولا میں کیوں بتاؤں، اسی نے تو میری جان بچائی ہے۔ بس لڑکا جانے لگا اور وہ بولی رک جاؤ، تم نے 12 سال میرے پاس گزارے ہیں، میں آپ کو کوئی تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ لڑکا کہنے لگا کیا تحفہ ہے؟ جادوگرنی بولی اگر تم اس جادوگرنی کے بارے میں بتا دو میں تمہیں ایسا عمل دوں گی کہ دنیا میں تم امیر ترین آدمی بن جاؤ گے۔ وہ لڑکا کہنے لگا پہلے مجھے عمل دو پھر میں تجھے بتاتا ہوں۔ دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بس جادوگرنی نے آسمان کی طرف ہاتھ کیا، ایک لکھا ہوا کاغذ کا ٹکڑا آ گیا، اس پر مکمل عمل کی تفصیل لکھی ہوئی تھی۔ اس نے آگے ہاتھ کر کے جہاں جھاڑو ڈالی تھی اس سے آگے مغرب کی طرف رکھ دیا۔ اس لڑکے نے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا، اس نے پڑھا، اس پر پٹھے پیروں والی کا عمل لکھا ہوا تھا اور مکمل اسے کرنے کی تفصیل بھی تھی۔ بس وہ جادوگرنی بولی اس جادوگرنی کا نام بتاؤ۔ آگ اٹھانے والی جادوگرنی نے اپنا نام بھی اس لڑکے کو بتایا تھا۔ بس لڑکے نے اس جادوگرنی کا نام بتا دیا اور وہ لڑکا وہاں سے چلا گیا اور وہ اپنے گھر کئی مہینوں کے بعد پہنچ گیا۔ بس اس کو جادو کرنے کا شوق بھی پیدا ہو گیا تھا۔ جادوگرنی کو دیکھ دیکھ کر اس شخص نے یہ عمل کیا۔ یہ عمل بہت خطرناک تھا جو قبرستان میں کیا جاتا تھا۔
بس اس نے کر لیا اور پچھل پیری اس کے قبضے میں آ گئی۔ بس لوگوں کے کام کرتا اور بے بہا پیسے لوگوں سے لیتا تھا۔ اس کے پاس ایک پیالہ تھا جو عمل میں حاصل ہوا تھا، بس وہی جادو کا پیالہ تھا، اسی میں سب کچھ دیکھ کر وہ کام کرتا تھا اور وہ شخص بے بہا امیر ہو گیا، اور اسی شخص سے بابا جی نے یہ عمل حاصل کیا، اور اب یہ عمل بابا جی کے پاس موجود ہے، اور اسی شخص نے اپنی مکمل داستان بابا جی کو سنائی جو آج بابا جی تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اگر کوئی یہ عمل بابا جی سے سیکھنا چاہتا ہے تو بابا پیر سکندر کے شاگرد بن جائیں۔ اس عمل کے کام کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جو عمل کرنا چاہے گا اسے ہی بتایا جائے گا، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے بڑا عمل ہے، جادوگرنیاں اور جادوگروں کا خطرناک عمل ہے۔ اسی سے وہ کام لیا کرتے تھے، اسی سے وہ انسانوں کو جانور اور پرندے بنایا کرتے تھے۔ جو شخص عمل کرے گا وہ بھی بنا سکے گا، بس میں عمل تو ظاہر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ جادوگروں کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ بس جو شاگرد بننا چاہے گا اسی کو یہ عمل دیا جائے گا۔ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے اس عمل کو منظر عام کر دیا تو لوگ انسانوں کو دوبارہ پرندے اور جانور بنانا شروع کر دیں گے، اسی لیے میں یہ عمل ظاہر نہیں کر رہا۔ تو دوستو، بابا جی کو دعاؤں میں یاد رکھنا، تو ہمارے چینل سامری جادوگر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔